अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अभी ये कुछ दिनों पहले जो है राशिद लतीफ़ का जो इशू हुआ था जिसमें पीसीबी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी टू द नेशनल साइबर क्राइम यूनिट अबाउट सम ऑफ द कमेंट्स ही मेड ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह, ठीक है ना? तो बहरहाल वो उसके ऊपर नजम सेठी जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने राशिद की मतलब फेवर में ट्वीट किया था और पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाया था कि आप जो है वो हुकूमती इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपके खिलाफ जो तनकीद हो रही है उसको चुप कराने के लिए। तो उस पर मोहसिन नकवी ने जो चेयरमैन है करंट पीसीबी के, उन्होंने उसके जवाब में ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी योर कमेंट्स एंड कैसे बोलते हैं कम्प्लीटली मिसप्लेस, इल टाइम एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। वो नकवी साहब का कहना था कि जो एक्शन था राशिद लतीफ़ के खिलाफ, वो इट वाज नेवर अबाउट साइलेंसिंग क्रिटिसिज्म, इट वाज अबाउट एड्रेसिंग द डिलिबरेट स्प्रेड ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी एलिगेशंस। Our proceedings have remained fully within the law and focused solely on protecting the integrity of Pakistan cricket and its players. बिल्कुल ठीक है जी, मैं मानता हूँ बिल्कुल इस बात को कि कोई कभी कभार कुछ ऐसी बातें लोग कर कर जाते हैं जो कि मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन बहर आज का सब चलता है जी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन मैंने जो अंदाज़ा लगाया ना, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एज ए इंस्टीट्यूशन जो इनकी जो एक पॉलिसी है जब से मोहसिन नकवी ने टेक ओवर किया है, दे इनकी जो मीडिया दे पॉलिसी टूवर्ड्स द मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन इज जनरली बेस्ड ऑन जो बेसिकली हर गवर्नमेंट का होता है। अब वो ये होता है कि जी क्रिटिसिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करो, ठीक है? जो करेक्ट जो सही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें बतानी चाहिए आपको, लोगों को, मीडिया को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उसको मतलब दिल चाहे तो करो वरना मत करो, ठीक? तीसरी चीज़ ये कि अपने जो भी आप अचीवमेंट्स करते हैं या जो कोई अच्छी खबर होती है उसके ऊपर आप ग्लोट करो और उसको ट्रम्प अप करो, उसको प्ले अप करो उन खबरों को, ठीक है? ये टिपिकल एक मीडिया जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इसी तरह ऑपरेट करती हैं, ठीक? और चौथा ये कि आप मतलब अगर क्या कहते हैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली होती है वो आप यू डोंट बॉदर अबाउट शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस क्रिकेट बोर्ड का यही इसी तरह से ये क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। ओके फाइन जी, चलें आप बिल्कुल इस तरह, इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप जैसे समझते हैं आप करें। लेकिन बात ये है कि यार देखें, आप मतलब एक ब्रांड है पाकिस्तान का जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक? मतलब कई 70 सालों के बाद कोई पाकिस्तान क्रिकेट का एक सब ब्रांड बना है। पाकिस्तान क्रिकेट तो खुद भी एक ब्रांड है, हमेशा रहा है, लेकिन मतलब उसका एक सब ब्रांड बना है तो वो पीएसएल बना है, पाकिस्तान सुपर लीग बना है। अब उसके बारे में मालूमात जिस तरह से ओवर द इयर्स, लाइक आई हैव सीन, लाइक जब से ये लॉन्च हुआ 2016 से लेकर अब तक, मतलब उस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं बताया जाता हमें जैसे बताना चाहिए आपको। मे बी एक फीलिंग ये है पीसीबी में कि जी हम तो सेमी ऑटोनमस इदारा है, हम तो गवर्नमेंट को हम जवाब दें, हमें क्या जरूरत पड़ी है मीडिया को और लोगों को बताने की। लेकिन आज जैसे हुआ कि आज मतलब पीसीबी ने ये बात बताई कि जी अनाउंस किया, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा जी पिशार लाहौर कलंदर्स ने, पिशार ज़ल्मी ने, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है फ्रेंचाइज राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू कर दिए हैं पीएसएल में अगले 10 साल के लिए। ओके फाइन जी। अब उसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी वो ये लगी कि हर मतलब 1 घंटे के वक्फे के बाद, थोड़ी देर के पहले लाहौर कलंदर्स की अनाउंसमेंट आई, उसके बाद फिर आई अनाउंसमेंट कैसे बोलते हैं अपना ज़ल्मी की, फिर आई जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अब मतलब यार ये मुझे लगा इट वाज अ ग्लोटिंग स्ट्रेटजी टू ग्लोट कि देखो जी ये हो रहा है, हमने मतलब ये अचीवमेंट कर ली। आप एक साथ भी इशू कर सकते थे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच स्पेस एंड स्टोरेज फॉर द मीडिया, लेकिन बहरहाल वो उस पर भी चलो इतना मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप अभी भी सलमान नसीर साहब जो सीईओ है पीएसएल के, या जो दूसरे करते रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आई थिंक दे ओwe इट टू द पीपल टू आई मीन बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द पीएसएल। अब आप सिर्फ सरफेस पे जो चीज़ें हैं जो आप कहते हैं ना कि सरफेस पे जो मतलब क्या उसको होता है जो घी होता है वो आप दिखा रहे हैं लोगों को, देखिए ये घी, लेकिन आप अभी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से सही नहीं बता रहे चीज़ों को, ठीक? ये वैल्यूएशन प्रोसेस क्या हुई है, इसमें कितना परसेंटेज से बड़ा है फ्रेंचाइज की फीस, या फॉर एग्जांपल जो नई 2 टीमें आने वाली है उनके लिए आपने क्या मतलब फिक्स किया हुआ है, रिजर्व प्राइसेस क्या आपने फिक्स की हुई है, कोई की हुई है कि नहीं की हुई है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इस पे बड़ा झगड़ा चला है। ये मुल्तान सुल्तान के जो ओनर अली तरीन, इन्होंने भी इस पे बड़ा कहा है, और पीसीबी अपना पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं एज अ जनरल मतलब क्रिकेट एनालिस्ट ऑब्जर्वर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि देखें पीएसएल में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। 2016 में जब पीएसएल लॉन्च हुआ था ना, तो इन्होंने उस पर डॉलर रेट था 105 का, ठीक? तो इन्होंने जो है टीमों को उस रेट पे बेचा क्योंकि उस वक्त ये डॉलर्स में डील करते थे पीसीबी वाले, जो पीएसएल वाले।
اس کے بعد اوور دا ایئرز ڈالر ریٹ فلکچویٹ کرتا رہا، ٹھیک. تو لاہور قلندرز کو انیشلی جو ہے جیسا فار ایگزامپل $25 ملین میں 5 ملین ڈالرز میں بیچا گیا تھا. تو مطلب فار دا 10 ایئر پیریڈ. تو یہ ہر سال جو ہے تقریباً 25 ملین میں بیچا گیا تھا لاہور قلندرز کو، اور یہ ہر سال ان کو اینیول فرینچائز فیس ان کی بنتی تھی $2.5 ملین. اوکے. اب وہی ہے کہ کیونکہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اپنا ڈالر کی فلکچویشن زیادہ ہونے لگی، ویلیو گرنے لگی روپیز کی. تو پہلا تو انسٹالمنٹ جو گیا لاہور قلندرز کو تقریباً 105 کروڑ کا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے 26 کروڑ کا گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے جب ڈالر ریٹ فلکچویٹ کرنا شروع ہوا تو ویلیو گری. تو مطلب جو 105 پہ جب پی ایس ایل اسٹارٹ ہوا، جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ 2019 تک 175 تک آ گیا تھا. ڈالر کا ریٹ 175 چلا گیا تھا. تو جو لاہور قلندرز کی فیس تھی وہ 26 کروڑ سے بڑھ کے مطلب 2015 میں وہ چلی گئی 43.75 کروڑ ان 2019. تو اب فرنچائزز نے شور کرنا شروع کیا کہ بھائی ہم تو مطلب ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے جس ریٹ پہ خریدا تھا مطلب ان پاکستانی روپیز، تو وہ تو مطلب جس ریٹ پہ ہم نے مطلب لیے تھے فرنچائز وہ تو بہت بڑھ گئے ہیں بیکاز ڈالر فلکچویشن اتنی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی جی، اور اس میں رمیز راجہ صاحب بھی تھے اور یہ سارے تھے مطلب جو کرتے رہتا تھے بورڈ کے. انہوں نے پھر اگری یہ کیا کہ ایک تو سینٹرل ریزرو پول سے زیادہ پیسے دیے جائیں فرنچائزز کو، اور ڈالر کو جو ہے فکس ریٹ کر دیا جائے 170 پہ یا 175 پہ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 170-75 کی ریٹ پہ ٹیموں کی ٹیمیں اپنی فرنچائز فیس کی پیمنٹ کرتے تھے. تو لائک دیور اشورڈ کہ جی اب آپ کا کوئی جو آپ مطلب ہر سال پیمنٹ کرتے ہیں اس میں اب کوئی فلکچویشن نہیں ہوگی، آپ اسی ریٹ پہ پیمنٹ کریں گے، فائن، ایوری تھنگ فائن. اب میرا سوال یہ ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس فارمولا کے تحت اب جو نئی ویلیویشن کرائی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ارنسٹ اینڈ ینگ آڈیٹنگ فرم سے، تو اس ویلیویشن کے تحت کیا جو ٹیمیں جیسے آج لاہور قلندرز، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز، باقی جو ہے ماسوا ملتان سلطان کو تو ابھی تک انہوں نے بھیجے نہیں ڈاکیومنٹس، لیکن کیا یہ اب اگلے 10 سال کے لیے زیادہ پیسہ دیں گے؟ کتنا زیادہ پیسہ دیں گے انڈر دی 10 ایئر اگریمنٹ، دا نیو 10 ایئر اگریمنٹ؟ کیونکہ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب اگلے 10 سال کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ ڈیل کریں گے پاکستانی روپیز میں، ڈالرز میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اس پہ بھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اگر آپ پاکستانی روپیز میں ڈیل کر رہے ہیں تو جو فارن پلیئرز آئیں گے اور جو فارن کوچز وغیرہ آئیں گے ان کو آپ کیسے پیمنٹ کریں گے؟ ان کو آپ ڈالرز میں کریں گے پیمنٹ یا آپ روپیز میں کریں گے؟ اچھا، جو فارن پلیئرز کوچز آتے ہیں ان کا ہوتا یہ ہے کہ پی سی بی ڈائریکٹلی ہینڈل کرتا ہے ہر چیز کو، ٹھیک ہے. پی سی بی کیا کرتا ہے کہ پی سی بی ڈائریکٹ پیمنٹ کرتا ہے ہر فرنچائز کی کوچز کو، پلیئرز کو، فارن پلیئرز کو، وہ پی سی بی ہینڈل کرتا ہے. دے پیڈ فرام دی جو فرنچائز کی سینٹرل پول کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سے پے کرتے ہیں، پھر بعد میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگلی. یہ طریقہ کار ہے وچ از اے گڈ تھنگ. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اب کوچز آئیں گے، جو پلیئرز آئیں گے باہر سے، ان کو کیا روپیز میں پیمنٹ کریں گے یا پھر ان کو آپ ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب صرف جو ہے پی سی بی ڈالرز میں ڈیل نہیں کرے گا، بلکہ پی سی بی انفیکٹ ایسے 2019 کے بعد سے جو ہے اب کافی ان کی پالیسیز چینج ہوئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سے پیش کی جا رہی ہے چیزیں، آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک سلمان نسیم نیڈس ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ سم تھنگس ناؤ اینڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ. اینڈ ٹھیک ہے، وی نو، دیکھیں بات یہ ہے کہ ملتاز سلطانز کے اونر نے بڑی سیریس ایلیگیشنز لگائی ہیں کہ جی پی ایس ایل، ابھی حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی جو پی ایس ایل کے جو ریونیوز ہیں وہ پچھلے 2-3 سال میں گرے ہیں، جو ٹی وی ویورشپ ہے وہ گری ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، وغیرہ وغیرہ کر کے اس چیزیں انہوں نے کہی. گیٹ منی ریسیپٹس کا انہوں نے کہا ہے. اچھا، دوسری طرف سلمان نصیر پی سی بی کا اسٹانس یہ رہا ہے کہ نہیں جی پی ایس ایل تو گرو کر رہا ہے، اور آج یہ جو انہوں نے ساری چیزیں یہ جو ریلیز کی ہے وہ اسی بیسس پہ کی ہے کہ یہ شو کرنے کے لیے دیکھیں جی فرنچائز ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے انکریز فیس پہ بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا جو سچویشن ہے، اس سے کیا فیس انکریز ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ ٹرانسپیرنسی چاہیے نا. جو 2 نئی ٹیمیں آ رہی ہیں وہ کتنے پیسوں پہ آئے گی؟ ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ جب آپ روپیز میں ڈیل کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ ایک پالیسی جب آپ نے بنا لی تو دین اٹ ڈز میک اے ڈفرینس. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو یہ مطلب بتا نہیں رہے چیزیں کھل کے، تو یہ بات کرتے ہی نہیں کبھی بھی. لیکن کس کو کہتے ہیں اپنا مطلب لاہور قلندرز کا جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نئی جو ویلیویشن پروسیس ہے، آئی میں بی رانگ بٹ واٹ آئی نو از کہ ان کی اب 66 کروڑ بنے گی ان کی اینیول فیس لاہور قلندرز کی.
اور ڈالر ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو آج کے کرنٹ ڈالر ٹرمز میں آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ نئی ویلیویشن پہ لاہور قلندرز کی فیس ہو گئی ہے روپی ٹرم میں 66، اور یہ 66 کروڑ پیمنٹ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. لیکن اگر آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھتے ہیں جو کرنٹ ریٹ ہے فلکچویشن کا ڈالر کا، تو وہ بنتی ہے 2.33 ملین US ڈالر. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ 2016 میں یا 2019 تک لاہور قلندرز زیادہ پیسے اینیول فیس دے رہا تھا PCB کو کہ اب جو وہ دے گا، اور باقی فرنچائزی ابھی پھر ظاہر سی بات ہے اب یہی چلے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں یار کیا پوزیشن آتی ہے. لیکن لائک آئی تھنک دا PCB نیڈس ٹو کم ویری کلیئر آن دس اینڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، کیونکہ آج کل بڑی کمپٹیٹیو دنیا ہے یار. آپ اگر مطلب چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھیں گے تو کب تک نہیں رکھیں گے آپ ٹرانسپیرنٹ. اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے یہ فارن لیگس کو لے کر، اتنی لیگز آ گئی ہیں. دیکھیں نا، ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، بظاہر نظر نہیں آتی، وہ چیز جو سامنے نظر آنی چاہیے آپ کو، وہ یہ کہ ہم اپنی PSL کی لیگ میں فارن انویسٹمنٹ کوئی نہیں دیکھ رہے. ہم کوئی نیا اسپانسر نہیں دیکھ رہے اس طرح سے جیسے دوسری لیگس میں فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. لیگ فرنچائزز اچھے پیسوں پہ خریدے جا رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کے علاوہ اسپانسرشپ وغیرہ دے رہی، وہ چیز ہم مطلب نہیں دیکھ رہے اپنی لیگ میں. PSL میں ہم نے اب تک نہیں دیکھی ہے. تو وائی از دا ریزن فار دیٹ. مطلب یہ PCB آئی تھنک اوز اٹ ٹو دا پیپل ٹو ایکسپلین دس کہ مطلب کیوں ایسا ہے. کیونکہ آپ کی لیڈ جو ہوتی ہے نا، اس کی پہچان اسی سے ہوتی ہے کتنا وہ گرو کرتی ہے. تو بہرحال PSL ہیز گرون اوور دا ایئرز، اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو ڈو ایون بیٹر. لیکن آئی تھنک ود گروئنگ کمپٹیشن فرام سو مینی لیگس کمنگ اپ، the PCB needs to be just مطلب a bit more transparent about all these things. کیونکہ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پھر آگے چل کے مطلب کل کوئی اور ہوگا بورڈ میں، اس کے لیے مصیبت ہوگی یا جو بھی ہوگا. باقی یار ایک چیز اور پہ بس میں ٹچ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو ہمارا مطلب لڑکا ہے احسان اللہ، ٹھیک ہے، آئی اگری کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ایک پلیئر ان کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے اور وہ مطلب فری ہو چکا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر سکتا ہے اس کی بیہیویئر کے بارے میں. بٹ آئی تھنک ہی از بیکمنگ اے امبیرسمنٹ فار ہم سیلف اینڈ فار پاکستان کرکٹ. ابھی اس کی حالیہ ایک ویڈیو چلی ہے جس میں کوئی پتہ نہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کر کیا رہا تھا. مطلب ہی واز بیہیونگ سو کریزیلی. لیکن آئی تھنک دا گائے نیڈس ہیلپ، ڈیفینیٹلی ہی نیڈس سم ہیلپ. اینڈ آئی تھنک کچھ نہ کرے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کم از کم اس کو مطلب اپنے میڈیکل پینل سے ہی کہہ دے کہ بھائی اس سے بات کرو کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا. بیکاز مطلب جب بہرحال وہ پاکستان کلرس پہن چکا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جب وہ پاکستان کلرس پہن چکا ہے تو اس کی پہچان ہے مطلب دنیا کرکٹ میں. تو آئی تھنک تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اٹس ویری ویری امبیرسنگ دا وے ہی بیہیوز. اور اس کی اب کھیل تو رہا نہیں ہے، ڈومیسٹک میں بھی نہیں کھیل رہا، لیکن عجیب اس کی حرکتیں. اینی وے ٹیک کیئر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.